پچھلے دنوں ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ رکنی چاہیے. یہ جنگ میں رکوا کر رہوں گا اور اب میرے آنے کے بعد دنیا میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی. ہر طرف امن ہی امن ہوگا کیونکہ میں نے نوبل پیس پرائز جیتنا ہے, اس کو اپنی الماری میں سجانا ہے. اور بھلا ٹرمپ صاحب کی بات بھی کوئی ٹال سکتا ہے؟ اور خاص کر ہم تو نہیں ٹال سکتے. ہمارے تو اس وقت وہ چہیتے ہیں. ہم نے تو ان کو نامینیٹ بھی کر لیا اپنی طرف سے کہ امن کا انعام ٹرمپ صاحب کو ہی ملنا چاہیے. اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کئی ٹرمپ صاحب کے خلاف بات کرنے پر مجھ پر پاکستان کے اندر کوئی پرچہ نہ ہو جائے. خیر, ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ جنگ رکنی چاہیے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنگ رک جائے. بہت خون بہا لیا, اب کسائی کو اپنا ٹوکا سائڈ پہ رکھنا چاہیے. اب امن کی بات ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب جنگ بندی چاہتے ہیں, یہ کہیں اسرائیل کو کلین چٹ دینا تو نہیں؟ کیا ان کے تمام گناہوں کو, تمام پاپوں کو دھونا تو نہیں؟ اور کیا اس طرح یہ جنگ رک سکتی ہے, جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ اور کس نے کیا کھویا, کیا پایا؟ یہ سوالات ہمیشہ رہیں گے اور اس پر بات ہونی چاہیے. اور اگر اس جنگ کی بات کی جائے تو اسرائیل کی جنگ کی خواہش میں فلسطینیوں نے بہت کچھ کھویا ہے. اگر میں ایک رپورٹ کی اگزامپل دوں تو اس کے مطابق پچھلے 2 سالوں میں غازہ کی پٹی کے اندر 20,000 معصوم بچوں کو قتل کیا گیا ہے. جو غازہ کی اپنی ہیلتھ منسٹری ہے ان کے مطابق 15,500 بچوں کو قتل کیا گیا ہے. یونیسیف کے مطابق 50,000 بچوں کو قتل کیا گیا ہے. یہ پچھلے 1-2 سال کے عرصے میں معصوم بچوں کو قتل کیا گیا ہے. اب اس وار کرائم کا کیا؟ ٹرمپ صاحب صلح تو کروا لیں گے, یہ جنگ تو رکوا لیں گے, لیکن اتنے بڑے وار کرائم کا کیا؟ اب یہ خواتین کی تعداد الگ ہے, مردوں کی تعداد الگ ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کتنی انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہوا اس جنگ میں. اور یہ کوئی برابری کی جنگ نہیں تھی. ایک بہت بڑی طاقت عام عوام پر بارود اور بمیں گرا رہی تھی. اور اب ٹرمپ صاحب صلح کروا لیں گے, ان کی بھی جتنی گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے, پاپ دھل جائیں گے. اب کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جنگ زمین کی جنگ تھی. اسرائیل غازہ کی پٹی چاہتا تھا اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے ساری جنگ لڑی. لیکن ایسا نہیں ہے. پس پردہ کچھ اور ہے جو لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا, لوگ نہیں جانتے. ایک رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں اسرائیل اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا, اور جو ہتھیار اسرائیل نے ٹیسٹ کیے ہیں اس کو جب وہ سیل کرنے کی طرف جاتا ہے تو اس پر وہ لکھ دیتا ہے کہ ہیومن ٹیسٹڈ ویپن, انسانوں پر استعمال ہونے والے, انسانوں پر آزمائے ہوئے ہتھیار ہیں یہ. اور باقاعدہ ویڈیوز بنا کر جب وہ ان بلڈنگز پہ وہ بم گراتے تھے اور پوری بلڈنگ نیست و نابود ہو جاتی تھی, اس کی ویڈیو بنا کے ساتھ لگاتے تھے کہ یہ اتنے پاورفل ہمارے ہتھیار ہیں کہ اگر آپ کسی 20 منزلہ 30 منزلہ بلڈنگ پہ گرا دے تو اس کا نام و نشان نہیں رہے گا. اور یہ اپنی ایک کتاب, جو ایک جوئش رائٹر ہے, آسٹریلین جرمن جوئش رائٹر لیونسٹن, وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, خاص کر ایک ٹاپک ہے اس کا بلڈ منی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل ہے اس نے اپنے ہتھیار کو آزمانے کے لیے غازہ پر یہ جنگ طاری کی, اور اس جنگ میں انہوں نے وہ ہتھیار آزمائے کہ جس کی پچھلے 2-3 سالوں میں اس کی گروتھ 55%, 55% اوپر گئی. اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. یہ پیسوں کی جنگ, یہ سرمایہ دارہ نظام میں یہ پیسوں کی جنگ, زیادہ سے زیادہ کمانے کی جنگ, انسانوں پر ہتھیار آزمائے جا رہے ہیں. 2 سالوں میں 50,000 بچے مارے جا رہے ہیں. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میرے ہتھیار زیادہ بکیں, ان کی جو سیلنگ ریشو ہے وہ بڑھے, اور اس میں میری اور آپ کی جان کا ضیاع ہو رہا ہے. میں آپ مریں گے ایسی جنگوں میں. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جنگ رکوانے کے لیے آیا ہے, اس کو یہ انعام ملنا چاہیے, نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. وہ بالکل بھی جنگ رکوانے کے لیے نہیں آیا. اگر ہم بڑی 10 ممالک کی بات کریں جن کی بڑی ایک ویپن انڈسٹری ہے پوری دنیا میں, ان میں امریکہ بھی ایک ہے, ان میں اسرائیل بھی اب ٹاپ پر ہے. اور کیا اتنی بڑی انڈسٹری ویپن کی جو اسرائیل میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے, وہ یہ چاہیں گے کہ دنیا میں جنگیں رکیں؟ وہ چاہے کہ ڈائلاگ سے بات ہو. کیا وہ چاہتے ہیں کہ بندوق کی گولی نہ چلے,
کیا وہ چاہتے ہیں کہ جہاز نہ اڑے اور بمباری نہ کریں؟ نہیں، وہ چاہتے ہیں جنگیں ہوں، وہ چاہتے ہیں آپس میں تلخیاں ہوں، وہ چاہتے ہیں لوگ مریں، وہ چاہتے ہیں ہمارا کاروبار چلے۔ اور اس پر مجھے ایک بڑی مزے کی بات یاد آتی ہے۔ کارل مارکس لکھتے ہیں کہ اگر سرمایہ داروں کو پتہ چلے کہ ہم ان کو پھانسیاں لگانے والے ہیں تو یہ رسیاں بیچنا شروع کر دیں۔ مطلب اگر ہم انہی کو پھانسی لگا رہے ہیں، ہم انہی کو اس پہ چڑھا رہے ہیں، سولی پہ چڑھا رہے ہیں، تو اس کے لیے ان کی اپنی موت کے لیے جو رسیاں درکار ہوں گی یہ وہ بیچنا شروع کر دیں گے۔ اور وہی ہو رہا ہے، بس اس کی شکل اور صورت الگ ہے، باقی تو وہی ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے ہتھیار بنا رہے ہیں، انہی کو بیچ رہے ہیں اور انہی سے انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 2 سالوں میں اسرائیل نے کتنا بڑا وار کرائم کیا ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اب ایک صلح کی بنیاد پر ایک صلح ہو جائے گی، جنگ بندی ہو جائے گی، جنگ رک جائے گی، جس کے ساتھ یہ سارے وار کرائمز ان کے لیے معاف، یہ سارے ان کے پاپ دھل جائیں گے۔ تو اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے، ان کو قانون کے کٹہرے میں، انصاف کے کٹہرے میں لا کر کڑا کر دینا چاہیے۔ اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے پرائم منسٹر کا کسی بھی ملک میں لینڈ نہیں ہونے دینا چاہیے، ان کو اریسٹ کرنا چاہیے۔ بلکہ یو کے نے تو اعلان کیا تھا کہ وہ اگر آئیں گے تو ہم اریسٹ کریں گے، یہ وار کرمینل ہے۔ سب ملک کو اعلان کرنا چاہیے وہ وار کرمینل ہے۔ اور کچھ لوگ کہیں گے آئیڈیل باتیں ہیں، بائیکاٹ سے کیا ہوگا، ان کے خلاف ہم کیا کر لیں گے۔ اگر دیکھیں، اب اس وقت سوچنے کا ٹائم ہے اور عمل کرنے کا ٹائم ہے، ایکشن لینے کا ٹائم ہے کہ اگر آج ہم ایک کو نہیں روک پا رہے، کل 2 اور آئیں گے، پھر اور آئیں گے، تو ہم تو اس چکر میں زومبیز بن جائیں گے۔ بس انسانوں کا قتل ہو رہا ہوگا، جو ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ دیکھیں اب جنگیں ہو رہی ہیں، یہاں کے لوگ مر رہے ہیں، وہاں کے لوگ مر رہے ہیں۔ اس کو تو روکنا چاہیے، اس کو تو رکنا کہیں نہ کہیں پہ سٹاپ تو لگانا پڑے گا۔ اور اگر آج اسرائیل کو پوری دنیا مل کر لگام نہیں ڈال سکتی تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ کل کو کوئی اور نکلے گا، پھر ہم ان کو لگام ڈال سکیں گے۔ پہلے کو سزا دینی چاہیے اور بنتی بھی ہے۔